یکم اپریل کو بیگم ڈرائنگ روم میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھی تھیں کہ ان کا چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور بولا، امی امی، لان کے ایک اندھیرے کونے میں ایک اجنبی ہماری ملازمہ کا ہاتھ پکڑے کھڑا ہے۔ بیگم نے گھبرا کر مہمانوں سے کہا، آئیے سب مل کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں بچہ تالیاں بجاتے ہوئے بولا، اپریل فول، اپریل فول، وہ کوئی اجنبی تھوڑی ہے، وہ تو ڈیڈی ہیں۔ ایک مالک اور نوکر کے درمیان یہ معاہدہ طے ہوا کہ نوکر کی خیر غلطی پر 1 روپیہ اس کی تنخواہ سے کاٹ لیا جائے گا۔ ایک دن مالک نے 10,000 روپے نوکر کو دیے اور کہا کہ یہ رقم امی جان کو منی آرڈر کر دو۔ نوکر جب واپس آیا اور رسید مالک کو دی تو پتہ چلا کہ نوکر اپنی ماں کو منی آرڈر کرایا ہے۔ مالک نے پوچھا، تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ نوکر معصومیت سے بولا، غلطی ہو گئی صاحب، میری تنخواہ میں سے 1 روپیہ کاٹ لیں۔ ڈاکٹر مریض سے، تم میری ہدایت کے مطابق رات کو کھڑکی اور دروازے کھول کر سوئے؟ مریض، جی ہاں۔ ڈاکٹر، پھر تو تمہاری بیماری غائب ہو گئی ہوگی۔ مریض، بیماری تو غائب نہیں ہوئی، البتہ گھر کا سارا سامان غائب ہو گیا ہے۔ ایک دیہاتی پہلی بار شہر گیا۔ کام وغیرہ سے فارغ ہو کر اس نے سوچا کہ کسی ہوٹل میں کھانا کھایا جائے۔ وہ اسی غرض سے ایک ہوٹل میں داخل ہوا اور ویٹر کو گوشت لانے کا آرڈر دیا۔ ویٹر نے کہا، آج تو ناغہ ہے، گوشت نہیں مل سکتا۔ دیہاتی نے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، چلو 1 پلیٹ ناغہ ہی لے آؤ۔ ایک دیہاتی نے کسی سے 3 انگریزی لفظ یس، نو، گڈ سیکھے۔ وہ دیہاتی شہر جا رہا تھا کہ اس کے برابر والے گھر میں چوری ہو گئی۔ پولیس والے نے دیہاتی سے پوچھا، چوری تم نے کی ہے؟ دیہاتی بولا، یس۔ پولیس والے نے کہا، بتاؤ چوری کا مال کدھر ہے؟ دیہاتی نے کہا، نو۔ پولیس والے نے کہا، میں تمہیں بند کر دوں گا۔ دیہاتی نے کہا، گڈ۔ پہلا جیب کترا دوسرے سے، یار تمہیں جیب کاٹنے کے لیے کون سا موسم پسند ہے؟ دوسرا، مجھے گرمیوں کا موسم پسند ہے، کیونکہ سردیوں میں لوگ زیادہ تر جیبوں میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہیں۔ الیکشن ہونے والے تھے۔ امیدوار گھر گھر جا کر ووٹ مانگ رہے تھے۔ ایک امیدوار نے ایک دروازے پر دستک دی تو ایک بچی نے دروازہ کھولا۔ امیدوار بولا، ہیلو گڑیا، تمہارے ابو پیپلز پارٹی میں ہیں یا مسلم لیگ میں؟ بچی نے کہا، جی وہ باتھ روم میں ہیں۔ 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک بلی ان کے سامنے سے گزری۔ ایک نے کہا، بلی ہے۔ دوسرے نے کہا، نماز میں باتیں نہیں کرتے۔ تیسرے نے نماز پڑھتے ہوئے کہا، شکر ہے میں نہیں بولا۔ ایک آدمی نجومی کے پاس گیا اور کہا، میری ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے۔ نجومی، تمہیں جلد ہی دولت ملنے والی ہے۔ آدمی، میرے پاؤں میں بھی خارش ہو رہی ہے۔ نجومی، تم سفر بھی کرو گے۔ آدمی، میرے سر میں بھی خارش ہو رہی ہے۔ نجومی، چلو بھاگو یہاں سے، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں خارش کی بیماری ہے۔ 2 غریب آدمی بے روزگار تھے۔ ایک نے کہا، اسلام آباد چلتے ہیں، وہاں نوکری مل جائے گی۔ دوسرے نے کہا، ہمارے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہے۔ پہلے نے کہا، ہم ڈاک خانے کے ذریعے چلے جائیں گے۔ دونوں ڈاک خانے گئے اور لیٹر باکس میں منہ ڈال دیا۔ وہاں ڈاکیا آیا اور اس نے اپنا جوتا اتار کر ان دونوں کو مارنا شروع کر دیا۔ دوسرے دوست نے کہا، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے دوست نے کہا، چپ ہو جاؤ، موریں لگ رہی ہیں۔ فقیر، ایک آنے کا سوال ہے بابو جی، میں لنگڑا ہوں،
بابو شکر کرو تم لنگڑے ہو اندھے نہیں۔ فقیر بولا جناب میں پہلے تو اندھا ہی تھا مگر لوگ کھوٹے سکے دینے لگے چنانچہ مجھے لنگڑا بننا پڑا۔ ایک صاحب نے نیا جوتا خریدا اور جب پہن کر چلے تو جوتا ان کو بہت تنگ تھا۔ وہ بڑی پریشانی میں چل رہے تھے۔ ایک راہگیر نے انہیں دیکھا تو مسکرا کر پوچھا آپ نے یہ جوتا کہاں سے خریدا ہے؟ وہ صاحب پہلے ہی پریشان تھے، غصے سے بولے ایک درخت سے توڑا ہے۔ راہگیر نے کہا جلدی ہی توڑ دیا، ذرا پکنے کا انتظار تو کر لیتے۔ گاہک میں پچھلے سال بھی اس شہر میں آیا تھا، کاش میں اس وقت بھی آپ کے ہوٹل میں آ گیا ہوتا۔ مالک بہت شکریہ جناب، آپ کو ہمارا ہوٹل پسند آیا۔ گاہک پسند ناپسند کو چھوڑیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مچھلی آپ نے مجھے کھلائی ہے اگر میں پچھلے سال آ جاتا تو کم از کم مجھے تازہ تو مل جاتی۔ Ha ha ha!